چل رہا ہے اس کے ایڈوکیٹ ہیں. مرزا عبداللہ اسماعیل صاحب ہیں جو ملک ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورت کل رات کو پھر 137 روپے، میرے خیال میں پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اس ریشو سے پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے $72 کا بیرل تیل تھا. اب ایک بیرل کے اندر 159 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے، یعنی 159 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے ایک بیرل کے اندر. اب 100 کبھی 5 ہو جاتا ہے، کبھی 115 ہو جاتا ہے، کبھی 110 ہو جاتا ہے پر بیرل، اور اس میں بھی پیٹرول وہی ہے. اگر آپ اس کو ملٹی پلائی کریں تو زیادہ سے زیادہ 60 اور 80 روپے کے درمیان پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، جو کچھ حکومت کہہ رہی ہے، لیکن 180 روپے نہیں بڑھتی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اتنا میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک مجھے کوئی بتا دے کہ فلاں ملک میں اس سے ریٹ اس ریشو سے زیادہ بڑھا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارے جو اتار چڑھاؤ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کم از کم یہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اس کا اگلا وزیر خوراک وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، وہ ہمیں بتائے کہ یہ آٹے کی بوری اتنے کی ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن اتنی بنتی ہے، اس پر بجلی اور گیس جو ہے وہ اتنا لگتا ہے، تو یہ روٹی اتنے کی نکلتی ہے. تو پھر تو ہم ہی سمجھ جائیں گے کہ ہاں روٹی ہم نے اتنی کی بیچنی ہے. ہمارا منافع تو وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے، منافع تو وہی رہتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. لیکن انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور اسلام آباد انتظامیہ تو ایک دم ایسے حرکت میں آ گئی ہے کہ شاید پاکستان میں ایسے کہیں نہیں آواز آئی ہے. تو میں یہ ہمارے صدر اس کی تفصیل بتائیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، اول تو اسلام آباد کے کچھ اسٹیٹ صاحبان نے کریک ڈاؤن کیا. اسلام آباد کا کوئی ایسا تھانہ نہیں تھا کہ جہاں پہ ہمارے 20 سے 25 بندے نہیں تھے. صبح ہم نے کچھ لوگوں کی ضمانتیں کروائی اور کچھ لوگوں کو انہوں نے جیل یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اسسٹنٹ کمشنر یاسر نذیر صاحب بندے ریلیز نہیں کر رہے. ان کے بڑے سخت احکامات ہیں. کیا اسسٹنٹ کمشنر یاسر نذیر صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، آنریبل ہماری ہائی کورٹ ہے، وہاں پہ ہمارا سٹے لگا ہوا ہے. اس کے دوران آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں. جہاں پہ کہیں اور پرائز چارج ہو رہا ہے، تنظیم انشاءاللہ اس کی جواب دے ہے. یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا کہ ہائی کورٹ میں ہمارا سٹے ہے، سٹے کے اوپر آپ جا کے تندور والوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بجلی کے بلوں میں ہم ٹیکس دیتے ہیں، SNGPL کے بلوں میں لاکھوں روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں. ہر تندور والا ہمارا ٹیکس پیئر ہے. ہر جگہ پہ ہم انتظامیہ کے ساتھ، اپنے اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اگر آٹے کا ریٹ نیچے آتا ہے تو ہم روٹی کا ریٹ نیچے کر دیتے ہیں. آٹا اگر مہنگا ملے گا تو ہم کہاں سے لا کے سستی روٹی دیں گے؟ انتظامیہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سے ماڈل کو کاپی کرنا چاہ رہی ہے، کون سے شہر کو کاپی کرنا چاہ رہی ہے. یہ اسلام آباد ہے، پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد، اور پاکستان کا مہنگا ترین شہر. یہاں پہ لاکھوں روپے کرائے ہیں. اتنی مہنگائی ایک ان کو روٹی میں نظر آ گئی ہے. 1 یا 2 روپے زیادہ ہم کتنا بچا لیں گے؟ LPG ہم جلاتے ہیں جو 8,000 روپے کی سلنڈر تھی، وہ اس وقت ہم 21,000 روپے میں پرچیز کر رہے ہیں. میرے الفاظ یقین کریں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے یہاں پہ بیان کر سکوں. انتہائی غریب کمزور لوگوں کو یہ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی افغانی ہے یا کوئی غیر ملکی ہے. ہم اسی شہر کے، اسی اسٹیٹ کے شہری ہیں. اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک رکھا گیا تو خدا کی قسم آنے والے دنوں میں ہم اپنے بچوں سمیت، اپنی فیملیوں سمیت DC آفس کا گھراؤ کریں گے. جگہ جگہ پہ ہم جا کے بیٹھیں گے. جو ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، ہم سے یہ روٹی کا اصولی حق خدا را انتظامیہ سے، حکومت وقت سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارا اصولی حق ہم سے نہ چھینا جائے، وگرنہ ہم اپنے آپ کو
यहाँ पे खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। ऑलरेडी हम आग पे जल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, अगर हमारे साथ ये नारवा सलूक रोका ना गया तो हम खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे, और उसकी जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान और वक्त के जो हमारे जिम्मेदार हैं वो 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में एक स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी वजाहत से लिखा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर शीट से पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये बात कल रात जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमने इंतजामिया में जो हमारे दोस्त मौजूद हैं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उनको बराह रास्त भी बताई और उनको याद दिलाया कि आप जो हरकत कर रहे हैं इस अफगान भाइयों का घेराव और उनकी गिरफ्तारी ये अदालत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। लेकिन इसके बावजूद ये बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने अदालत के इस ऑर्डर की ज़रा बराबर भी कदर नहीं की। अब मैं इस्लामाबाद के नए आने वाले चीफ कमिश्नर सोहेल अशरफ साहब से मुखातिब हूँ। सोहेल अशरफ साहब, चीफ कमिश्नर साहब, आप हमारे लिए मौजूद हैं और हम ये चाहते हैं कि जब आप इस शहर में आएँ, इस शहर की आवाम, इसके अवामी नुमाइंदगान से आपका रिश्ता जो है और इस्लामाबाद के अवाम के, नानभाइयों के, ताजरों के दरमियान एक जंग शुरू हो जाए। कोशिश करें कि इस जंग से बचें, क्योंकि अवाम के खिलाफ हुकूमत अपनी जंग कभी भी हुकूमत फौरी तौर पे इस पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो वापस ले। हमें तो पेट्रोल मिल रहा है, हमें तो ईरान पेट्रोल भी दे रहा है, तो फिर हमें तो कहा गया था कि हमारे पास 1 महीने का ऑलरेडी पेट्रोल मौजूद है, अभी महीना तो नहीं हुआ है, वो तो उसी रेट में मिलना चाहिए था। लेकिन आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरे मुल्क में एक बड़ी लहर आनी है, इस पेट्रोल की कीमतों की वजह से महंगाई में एक लहर आनी है जिसका सामना हमने करना है और आवाम ने करना है। तो मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि ताजिर बाहर निकलेंगे सड़कों पे, आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप भी बाहर निकलें, तभी हम बच सकेंगे हुकूमती इन इक़दामों की वजह से जो गलत किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। और भाई हुकूमत डंडे के जोर पे पेट्रोल बढ़ा रही है और डंडे के जोर पे प्राइस कंट्रोल करेगी, तो फिर झगड़ा होगा आवाम के साथ, ताजरों के साथ, और हमसे बैठ के बात की जाए और रेट तय किया जाए। एक तो अदालत आलिया का एहतराम किया जाए, पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती आजकल अदालतों की कोई एहतराम कर, ये कहाँ एहतराम है कि एक अदालत आलिया ने स्टे दे रखा है कि भाई इनके रेट बैठ के तय करें, आज तक किसी ने किए नहीं और लोगों को एकदम से पकड़ना शुरू कर दिया है। और भाई आप ये तो देखें ना, आपने किया जो आपने जुल्म किया, आपको गिरफ्तार कौन करेगा? मुझे तो बताए ना कोई इंतजामी अफसर। और भाई आपके पास